الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مہلت دی ہے. انسان کا امتحان ہو رہا ہے. اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا ہے. انسان کا اصل تعلق انسان کے جسم سے نہیں ہے. انسان کی جو شخصیت ہے اس شخصیت کا تعلق انسان کی روح سے ہے. اصل محنت روح پہ کی جاتی ہے. اگر اس کی روح صاف ستھری اور نیک ہوگی تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے. اگر اس نے اپنی روح کو گندا کر لیا، اس کو صاف ستھرا نہیں کیا، خواہشات کے ذریعے سے خواہشات کو پورا کر کے، جھوٹ بول کر، غیبت کر کے، برا دیکھ کر، برا سن کر روح کو گندا کر لیا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو جنت سے محروم کر دیں گے. انسان کا جسم وہ تو بدلتا رہتا ہے. ہر 5 سال کے بعد انسان کے جسم میں تبدیلی آتی ہے. 5 سال کے بعد اس کی جلد بھی بدل جاتی ہے، اس کے نقشے میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے. قبر میں انسان جب جائے گا تو اللہ تعالی اس کے جسم کو ختم کر دیں گے. دوبارہ جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کو دوسرا جسم دیا جائے گا. اس جسم میں وہ روح دوبارہ منتقل کی جائے گی اور پھر اس کا اچھا یا برا فیصلہ ہوگا. دوبارہ کیسے زندہ ہوگا انسان، اس پر ایمان لانا ہر ایک کو ضروری ہے. اور یہی امتحان ہے انسان کا. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں غیب میں رکھی ہیں، چھپا کر رکھی ہے، پردہ پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو چھپا کر رکھا ہے، بن دیکھے ایمان لانا ہے. جنت اور دوزخ کو چھپا کر رکھا ہے، بن دیکھ کر ایمان لانا ہے. قبر کے مرحلے کو چھپا کر رکھا ہے، بن دیکھے ایمان لانا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے قبر کی حالات کو تو پھر دنیا میں روئے زمین پر کوئی کافر باقی نہیں رہے گا. یہی امتحان ہے. اور جب انسان کا آخری مرحلہ آتا ہے، زندگی کے آخری پڑاؤ پر پہنچ جاتا ہے اور جسم سے جب روح نکلتی ہے تو پھر
اس کا اصل مقصد سامنے آ جاتا ہے۔ پھر وہ جان لیتا ہے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے، میرا مقام کیا ہے۔ فرعون انا ربکم الاعلی جس نے دعویٰ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا، کہتا تھا کہ موسیٰ کا رب تو دکھتا نہیں ہے اور میں دکھ رہا ہوں، میرے پاس ملک ہے، سلطنت ہے۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس ملک ہے، میرے پاس نہریں ہیں، پانی کا سسٹم ہے، پانی سپلائی ہوتا ہے دریائے نیل سے، اور باغات ہیں، رنگ برنگ کے اس میں پھول ہیں، میری اتنی وسیع سلطنت ہے، ہر ایک میرے ماتحت کام کر رہا ہے، میں ہی رب ہوں، میں بہت بڑا پاورفل ہوں، میں ربکم الاعلی ہوں، تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پانی میں ڈبایا اور اس نے آخرت کے منازل کو دیکھا، وہاں کے منظر کو دیکھا، فرشتے جب سامنے نظر آنے لگے تو کہا کہ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ بنو اسرائیل جس رب پر ایمان لائے ہیں اسی رب پر میں بھی ایمان لاتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تیرے ایمان لانا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب وقت تھا تب تو ایمان نہیں لایا، اب وقت گزر گیا اور تو نے فساد مچایا دنیا میں، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، غیب کا انکار کیا، جب مناظر تیرے سامنے نہیں تھے تب تو تکبر کرتا پھر رہا تھا، اپنی بڑائی ظاہر کر رہا تھا، اپنے آپ کو بڑا بنا رہا تھا، اب جب تو نے فرشتوں کو دیکھا، آخرت کی منزلوں کو دیکھا، اب ایمان لا رہا ہے، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کا امتحان لے رہا ہے۔ غیب پر ایمان لانا ہر مسلمان کی ضرورت ہے، غیب پر ایمان لانا اور اس پر یقین رکھنا ہر ایک کو ضروری ہے۔ جو یقین نہیں رکھے گا تو وہ خسارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے غیب میں جو چیزیں رکھی ہیں، انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، وہ دلائل سے سمجھا دیا ہے کہ انسان جب کھیتی کرتا ہے اور اس کا جو کھیت ہوتا ہے گرمی کے موسم میں کھیتی سوکھ جاتی ہے، زمین بنجر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس زمین میں کیڑے اور مکوڑے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور جب بارش کا موسم لوٹ کر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس میں سبزہ پیدا کرتے ہیں، کھیتی پیدا کرتے ہیں، کھلیان پیدا ہو جاتا ہے، اور دوبارہ اس میں پھر کیڑے آ جاتے ہیں، مکوڑے آ جاتے ہیں، اور پتنگے اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی زمین کو گرمی کے موسم میں جب اس میں پانی نہیں ملا تو ایک دم منجر ہو گئی، اس کے کیڑے ختم ہو گئے، اس کے بسنے والے اس زمین میں جو جانور تھے وہ ختم ہو گئے، سبزی ختم ہوگی، سبزہ ختم ہو گیا۔ لیکن دوبارہ پھر اسی زمین میں، اسی بنجر زمین میں پانی برسا کر سبزہ اگایا، کیڑے مکوڑے دوبارہ لایا، تو وہی اللہ جس نے زمین کو بنجر سے سبزے میں لایا، وہی دوبارہ انسان کو مار کر قیامت کے دن دوبارہ پھر زندہ کرے گا۔ یہ دلائل سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ انسان کا جسم دنیا کا دنیا ہی میں رہ جائے گا اور روح رب تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے گی، پھر دوبارہ جب انسان کے سے سوال و جواب قبر میں شروع ہوتے ہیں تو اسے دوسرا جسم دیا جاتا ہے، اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا جسم دوسرا ہوگا، روح وہی ہوگی، اور وہی تمام جو اس کی حرکتیں تھیں اور جو اس کے اعمال تھے دوبارہ اس پر آ جائیں گے، حتیٰ کہ اس کے اوپر کوئی نشان بھی تھا تو وہ نشان بھی دوبارہ اس کے ہاتھ میں لگ جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا
کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ قیامت کے دن اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کی زبان گواہی دے گی، اس کا منہ گواہی دے گا کہ اس نے منہ سے کیا بولا، اس کا ہاتھ گواہی دے گا کہ اس کے ہاتھ نے کیا کیا حرکتیں کی، کس پر ظلم کیا، کس کا مال چھینا، کس کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اس کے پیر گواہی دیں گے کہ کس جانب چل کر گیا تھا، نیکی کے راستے پر چلا تھا یا برائی کے راستے پر چلا گیا تھا، اس کی آنکھیں گواہی دیں گی کہ اس نے اچھا دیکھا تھا یا برا دیکھا تھا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس کے ہر کرتوت کا بدلہ اس کے اعضائے جسم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ اس انسان کے جسم میں جو نشانات ہیں وہ نشانات دوبارہ لائے گا، کہ علم نسوی بنانا، سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھوں میں جو پوروے ہیں اس میں جو نشانات ہیں ان نشانات کو دوبارہ لائے گا۔ جو فنگر پرنٹ ہوتا ہے وہ فنگر پرنٹ دوبارہ اللہ تعالیٰ دے گا، اور اس کے ذریعے سے پھر اسے احساس دلائے گا کہ جس رب نے تجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی دوبارہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا۔ ابھی اللہ تعالیٰ صرف دلائل سے سمجھا رہے ہیں، مثالوں کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں، کھیتی کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں، دنیا کے مشاہدات سے سمجھا رہے ہیں، اور اس پر ایمان لانا ہر ایک کو ضروری ہے۔ جو ایمان نہیں لائے گا وہ خسارے میں ہوگا، ناکامیابی میں ہوگا۔ اور جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اس کی روح کو دیکھتے ہیں کہ اس کی روح اچھی ہے یا بری ہے۔ اگر اس کی روح اچھی ہے تو اس کا پھر عید کا دن ہوتا ہے، اور فرشتے خوشی خوشی اس کو لے کر جاتے ہیں، اور بندہ بھی خوشی خوشی ہوتا ہے، اور اس سے روح بھی خوشی خوشی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک قیدی جیل میں بند ہے، اور اسے معلوم ہے کہ مجھے ابھی کچھ دنوں کے بعد اس جیل سے نکلنا ہے، کوٹری سے نکلنا ہے، لیکن نکلنے کے بعد اسے یہ بتایا جائے کہ جب تو نکلے گا تو باہر پولیس والے کھڑے ہیں، تیرے دشمن کھڑے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہاتھ میں ہتھیار لے کر، چھری لے کر، بندوقیں لے کر کھڑے ہیں، تیرا انتظار کر رہے ہیں کہ جب تو جیسے ہی تو باہر نکلے تو تجھے شوٹ کیا جائے، قتل کیا جائے، مار دیا جائے۔ تو وہ انسان جو کوٹری میں بند ہے، جیل میں بند ہے، وہ کوٹری سے چپٹ جائے گا، لپٹ جائے گا، اور کہے گا کہ میرے لیے یہ کوٹری اچھی ہے، میں اس سے باہر نہیں نکلوں گا، میں اسی چار دیواری میں رہنا چاہتا ہوں۔ اور لیکن ایک انسان، اس سے یہ کہا جائے کہ تجھے جیل سے جب تجھے نکالا جائے گا اور کھڑکی کھول کر دکھا دیا جائے کہ تیرے رشتہ دار باہر کھڑے ہیں، تیرے ملنے جلنے والے باہر کھڑے ہیں، وہ تیرا انتظار کر رہے ہیں، وہ تیرے گلے میں پھول کا مالا ڈالیں گے اور چادر ڈالیں گے، پھول بچھائیں گے، کارپیٹ بچھائیں گے، اس سے چل کر تو گاڑی میں جائے گا، تو وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جلدی وہ گھڑی آئے کہ مجھے اس جیل سے نکالا جائے اور میں اپنے رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے ملاقات کروں، ان سے ملوں، اور اس کے اگر 10 منٹ بھی باقی رہ جاتے ہیں جیل سے نکلنے کے لیے تو وہ سوچتا ہے کہ 10 منٹ بھی 10 سال کی طرح گزر رہے ہیں۔ تو جو انسان اچھا انسان ہوتا ہے، جب اس کا آخری مرحلہ آتا ہے اس کی روح کو فرشتے دیکھتے ہیں، اور جب نکالتے ہیں تو اگر اس کی روح اچھی ہے تو پھر وہ فوراً خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا استقبال ہو رہا ہے، اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہاں کی ہوائیں اس کے لیے چلا دی جاتی ہیں، وہاں کے مناظر اس کو دکھا دیے جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی یہاں سے لے کر جاؤ دنیا سے، اور فوراً مجھے جنت میں پہنچا دو۔ لیکن ایک بدکار ہوتا ہے، برائی کرنے والا ہوتا ہے، جس نے اپنی روح کو گندا کر لیا، اپنی روح کو سڑا دیا، وہ انسان جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں تو وہی ایک ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ برے انسان کے پاس فرشتے آتے ہیں تو ان کے سانس سے بھی دھواں نکل رہا ہوتا ہے، آگ نکل رہی ہوتی ہے، کہ جس آگ سے وہ اس کی روح ڈر جاتی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے مت نکالو، مجھے جسم سے مت نکالو، لیکن فرشتے اس کی جسم سے اس کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا
کہ والنازعات غرقا، کہ جو برے لوگ ہیں ان کی روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے، والناشطات نشطا، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کے روح کو ایک دم آسانی کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ گویا کہ ایک دروازے میں تھے اور ان کے راستے میں اس دروازے کے پاس رسی بندھی ہوئی تھی، وہ رسی کو کاٹ دیا، فوراً نکل گیا۔ تو اچھے لوگوں کی روح ایک دم آسانی کے ساتھ نکال دی جاتی ہے، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں تو فرشتے اسی شکل میں آتے ہیں جو انسان ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو سردی والے علاقے ہیں یو پی وغیرہ، تو اس میں جو کڑاکی کی سردی پڑتی ہے، جب شبنم گرتی ہے اور کوہرا گرتا ہے تو پھر ہم جو سانس لیتے ہیں وہ سانس بھی کوہرے میں وہ اس کی شکل ہوتی ہے اور دھواں کی طرح نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے فرشتے جب برے انسان کی روح نکالنے آئیں گے تو ان کا جو دھواں ہوگا وہ دھواں بھی آگ کی شکل میں ہوگا، اور اسے کھینچ کر اس کی روح نکال کر لے کر جائیں گے۔ وہ منع کرے گا لیکن اس کے منع نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی روح کو کھینچ کر قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس پر ایمان لانا یہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ایمان لے آؤ، غیب پر ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ زندگی کا ہر گزرنے والا دن انسان کو پلٹ کر نہیں آنے والا ہے، ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ الوداع کہہ رہا ہے۔ انسان اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ کرے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرو۔ آپ کی زندگی جو گزر رہی ہے، جو منٹ اور سیکنڈ گزر رہا ہے، اس کا محاسبہ کرو کہ ہم نے پچھلی زندگی میں کیا کیا ہے اور کیا اعمال تیار کیے ہیں، آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کا جب تجھ سے محاسبہ کیا جائے اور تم وہاں پھنس جائے اور تم وہاں لڑکھڑا جائے، تیری زبان لڑکھڑا جائے اور خود تیرے ہاتھ، تیرے پیر، تیری زبان تیرے خلاف وہاں کھڑی ہو جائے۔ اس وقت موقع نہیں ملے گا توبہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ یہ توبہ کا موقع دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انسان تو ان چیزوں پر غور کر اور اللہ کی آیتوں میں غور کر، قرآن کی آیتوں میں غور کر، نبی جو پیغام لائے ہیں ان پیغام پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو مان لے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مان لے، نفس کی خواہشات کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ دے۔ کب تک گناہ میں پڑا رہے گا؟ کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے؟ کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ میری زندگی کا کوئی اختتام ہے، اینڈ ہے، میری زندگی ختم ہونے والی ہے؟ کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ مجھے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے؟ پھر بھی تو گناہ کر رہا ہے، پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی غیبت کر رہا ہے، پھر بھی زنا کاری میں پھنسا ہوا ہے۔ کیا تجھے یقین ختم ہو چکا ہے یا تیرے دل نے انکار کر دیا کہ جنت اور دوزخ کوئی چیز نہیں ہے اور رب تعالیٰ کوئی چیز نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر تجھے یقین نہیں ہے؟ کب تک اس دھوکے میں پڑا رہے گا؟ اس دھوکے گھر میں کب تک الجھا رہے گا اور کب تک اپنی زندگی کو خواہشات نفسانیہ میں الجھاتا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دنیا کی خواہشات یہ وقتی ہیں، یہاں کی لذتیں وقتی ہیں، یہاں کی نعمتیں وقتی ہیں، یہاں کی لذتیں ختم ہو جانے والی ہیں، نعمت ختم ہو جائے گی۔ اصل نعمت تو وہ ہے کہ جہاں انسان ہمیشہ رہے گا، وہ جنت کی نعمت ہے، وہاں انسان کو موت نہیں آئے گی۔ اس جگہ کے لیے انسان کو تیاری کرنا ہے کہ جہاں انسان کو موت نہیں آئے گی، اور اس جگہ کی تیاری اگر نہیں کی اور ایسی جگہ پہنچا دیا گیا کہ جہاں خون اور پیپ پینا پڑے گا، کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، اور بھوک کی حالت میں اس کو کانٹے دار درخت اس کو پیش کیا جائے گا، اور کانٹا پیے گا، اور کھولتا ہوا جب کانٹا اٹک جائے گا تو اسے پانی کی ضرورت محسوس ہوگی تو پانی کھولتا ہوا دیا جائے گا، اور جب وہ پانی پیے گا تو پیٹ میں جائے گا، اس کی آنتڑیاں سب جل کر راکھ ہو جائیں گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس میں جسم پیدا کر دے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ عقل مند انسان وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اپنے آپ کو جان لے، اپنی شخصیت کو پہچان لے، اپنی روح کو صاف اور ستھرا کر لے، عمل اچھے کرے، اس عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی کو تیار کر لے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جس نے اچھے عمل کیے، لہم جنات الفردوس نزلا، تو جنت الفردوس میں اس کے لیے مقام ہوگا، اس کے لیے منزلیں ہوں گی، اس کے لیے محلات ہوں گے، اور جس نے برے عمل کیے تو وہ خسارے میں ہوگا۔ اللہ تعالی نے کہا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے تین کی، انجیر کی، قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے وہذا البلد الامین، اس بلد امین کی یعنی مکہ مکرمہ کی،
اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی ہے۔ ایک انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انجیل کی قسم کیوں کھا رہے ہیں، طور سینا پہاڑ کی قسم کیوں کھا رہے ہیں، بلد امین یہ بلد مکہ کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اصل میں قسم کھا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ جو تین ہے، انجیر والا جو شہر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، اور وہ طور سینا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا شہر ہے، وہذا البلد الامین، اور یہ بلد امین وہ حضور علیہ السلام کا شہر ہے۔ یہ اشارہ کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی طرف، اشارہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی طرف، اشارہ کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کے زمانے کی طرف کہ یہ تینوں جو زمانے ہیں، ان تینوں زمانوں میں انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، اور اپنے آپ کو وہ قربان کر رہا ہے، گھاٹے میں جا رہا ہے۔ لیکن کامیاب کون ہے اور کس سے اچھا عمل ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں زمانوں کا ایک سورہ عصر کی ایک چھوٹی سی آیت میں پیش کر دیا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ایک تین آیت میں پیش کیا کہ والتین والزیتون وطور سینین۔ ان تینوں آیتوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ تینوں زمانے، ابراہیم علیہ السلام وہ بھی ایک بڑے پیغمبر تھے، ان کے زمانے میں انقلاب آیا، پھر ان کے بعد جو بڑے پیغمبر آئے وہ موسیٰ علیہ السلام آئے، بنی اسرائیل جن کے ماتحت تھی، ان کے بعد جو سب سے بڑے پیغمبر آئے وہ حضور علیہ السلام ہیں، ان کا زمانہ قیامت تک ہے۔ تو تینوں زمانوں کو گھیر کر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آیت میں کہا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تینوں زمانوں کے انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ناکام ہے، نامراد ہے۔ لیکن کامیاب کون ہے، اچھا انسان کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں کہا کہ العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب انسان وہ ہے جس نے عمل صالح کیا، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور کامیاب انسان وہ ہے جو عمل صالح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی عمل صالح کی دعوت دے، دوسرے کو بھی حق پہنچانے کی کوشش کرے، وہ کامیاب ہے۔ ورنہ ان کے علاوہ جو بھی انسان ہے، چاہے وہ پراپرٹی کے لیے لحاظ سے اپنی پراپرٹی بنا رہے ہوں، خدا کو بھول کر کمائی کر رہے ہوں، خدا کو بھول کر، اور پیٹ بھر رہے ہیں خدا کو بھول کر، فیملی چلا رہے ہیں خدا کو بھول کر، وہ سب کے سب انسان خسارے میں ہے۔ کامیاب وہ ہے کہ جو عمل صالح کر رہا ہے، لوگوں کو عمل کی دعوت دے رہا ہے، برائی کو لوگوں سے برائی کو بچا رہا ہے، حق کو پہنچا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فیملی چلا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تجارت کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو حق پہنچا رہا ہے، تو اس کے فیملی کا چلانا بھی حق کے ساتھ اس کی عبادت بن جائے گا، اور اس کا عمل صالح کے ساتھ تجارت کرنا بھی اس کا عمل صالح بن جائے گا، اور حق کے ساتھ جھوٹ نہ بول کر اور جھوٹ سے پرہیز کر کے وہ انسان کسی کی مدد کرے گا تو وہ بھی اس کا عمل صالح ہے۔ یہ انسان کے نیت پر ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان اپنی گھر کی فیملی جو چلا رہا ہے وہ یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے، میرے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے میں ان کو کما کر دے رہا ہوں، حلال طریقے سے کما کر دے رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ روزی کمانے کو اور کھلانے کو بھی اللہ تعالیٰ عمل صالح بنا دیں گے، نیک عمل بنا دیں گے۔ اور ان سب کا تعلق، عمل صالح کا تعلق انسان کے دل سے ہے کہ جس کا قلب صالح ہے، قلب نیک ہے، دل نیک ہے، تو اس کے تمام اعمال نیک ہیں۔ لیکن اگر اس کا دل نیک نہیں ہے، اس کا دل خراب ہے، اور اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الکل، جب انسان کا دل صالح ہے تو اس کے تمام اعمال صالح ہیں، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب انسان کا دل فاسد ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال بھی فاسد ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کا دل میں نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نہیں ہے بلکہ مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے، نماز پڑھ رہا ہے دکھانے کے لیے، روزہ رکھ رہا ہے دکھانے کے لیے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے دکھانے کے لیے، کٹ پہنچا رہا ہے دکھانے کے لیے، کسی کے اوپر شال اڑا رہا ہے دکھانے کے لیے، اس کا فوٹو کھنچوا رہا ہے کہ میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، ایک شال کو 10 آدمی پکڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کا دل صالح نہیں ہے تو اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اس کا جو بدلہ ہے یہ دنیا میں ہی اس کو عطا کر دیا
دیا جائے گا، آخرت میں اس کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اصل انسان تو وہ ہے کہ جس کا دل قلب صالح ہو، اس کا دل صالح ہو، اس قلب صالح کے ساتھ وہ 1 روپیہ بھی اگر اخلاص نیت کے ساتھ دے گا تو اس شخص سے کہ جو ٹرک بھر کر کٹ سپلائی کر رہا ہے اور لیکن دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کا 1 روپیہ اس کے ٹرک کٹ کے برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قلب کو دیکھتے ہیں، اس کو نیت کو دیکھتے ہیں کہ کس نیت کے ساتھ یہ اعمال کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔